بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. ماہ نور کی برکتوں سے عظمتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. الحمدللہ. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 11 کا آخری حصہ بچ گیا تھا ملک الموت کے حوالے سے، اور دایابنا وہابیہ کے عقیدے کے مطلقاً وہ اللہ کے محبوب بندوں کو عطا کا عنوان مانتے نہیں کہ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا پوزیشن، عطا کرنے کا بھی پوزیشن. تو ان کا انجام، ان کا حشر کیسا ہوگا؟ بس ایک ہی جملے میں آیت نمبر 12 کے تحت تفسیر جیلانی میں یہ مجرمین ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے، یہ ذریات ابلیس ہیں جو نبی پاک خصوصاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی جانب سے عطا کردہ اختیارات و تصرفات اور عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور دیگر محبوبان الہ کا بھی. قرآن کی زبان میں یہ مجرمین ہیں، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، یہ حق دیکھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، غایت خجالت اور غایت حیا کے ساتھ اضطرار اور اضطراب کی انتہا کو پہنچتے ہوئے اللہ کو نجات کی پکار آواز دیتے ہوئے کہیں گے ربنا ابصرنا، مولا ہم نے حق اور واقع کے مطابق باتیں دیکھ لی ہے، وسمعنا ہم نے سن لیا ہے، تیرے رسول بھی سچے اور جو رسول تیری بارگاہ سے لے کر آئے وہ سب سچے. تو یہ مجرمین کہیں گے، یہ ذریات ابلیس کہیں گے کہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، فرجعنا، دنیا میں ایک بار اور موقع دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم اس میں وہ عمل کر سکیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. انا موقنون، ہمیں یقین ہو چکا ہے. یہ آیت نمبر 12 کے حوالے سے میں ایک اہم بات میلاد النبی کے باب میں جو بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے، میں اہل سنت و جماعت کے لیے صرف پیش کر رہا ہوں. میں نے جمعہ میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ شیطان 4 بار سب سے زیادہ رویا ہے، اور یہ بات خصوصاً اہل حدیث سلفی غیر مقلدین جس کو بیس مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 266، وہ البدایہ والنہایہ جو بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ 4 بار سب سے زیادہ رویا. جب لعنتی بنا، اللہ پاک نے اس پر لعنت بھیجا تو وہ بہت رویا. دوسری بار جب زمین پر اس کو دھتکارتے ہوئے اتارا گیا، بھگایا گیا. تیسری بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت ہوئی. اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، فاتحہ. تو میلاد کا عنوان نگیٹیوٹی کی دنیا میں، نگیٹو دنیا میں صرف ابلیس کا ہے، اور اہل سنت و جماعت خصوصاً سنیوں کا عنوان میلاد کا پازیٹیو اس لیے بھی ہے کہ ہم رحمانی ہیں، شیطانی نہیں ہے. آپ بس حوالہ کے لیے اس کو کوٹ کر لیں، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 266 میں یہ بات ہے کہ میلاد کے لیے کون رویا؟ سب سے زیادہ ابلیس رویا میلاد کی وجہ سے. اب میں ایک سب سے اہم بات جو آج پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک غلط فہمی کا ازالہ ایک عنوان سے، اور میری کتاب مختلف پڑھے ہوں گے تو وہ بات کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی، خصوصاً بدعت کی حقیقت میں وہ بات مل جائے گی. میں غوث پاک کے آج اس درس کے حوالے سے جو مجرم کہہ رہے ہیں غوث پاک، ایسے لوگوں کو جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں،
اگر سچ کہوں تو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں دیکھیں تو اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا معیار ہی بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حبیب مکرم آپ کہیے اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، یا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میرے پیچھے چلو۔ اگر مطلب محبت کا ترجمہ کروں تو میلادی بن جاؤ، نبی والے بن جاؤ۔ نبی کا دشمن کبھی میلاد نہیں منا سکتا، نبی کا دوست ہی میلاد منائے گا، نبی کا محبوب ہی میلاد منائے گا۔ خیر، آپ ذرا دیکھیں اللہ کی محبوبیت کا معیار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، انہی کی بارگاہ ہے۔ کچھ لوگوں کو بدعت کے تعلق سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ جس بات کے حلال یا حرام ہونے کی صراحت قرآن و حدیث یا اقوال صحابہ میں نہیں، اس کو بلا سوچے سمجھے وہ بدعت و گمراہی کہہ دیتے ہیں، اور بات بات پر بخاری مسلم شریف کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ خود انہی سے ان کے روز مرہ کے وہ اعمال و افعال جنہیں وہ کار خیر سمجھ کر کرتے ہیں، ان کے ثبوت پر دلیل طلب کی جائے تو کم و بیش 75% اعمال ان کے اعمال کی جواز کی صراحت پر بخاری مسلم شریف کی کوئی حدیث پیش کرنا تو دور کی بات ہے، حدیث کی کسی کتاب سے کوئی ضعیف حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے۔ پھر بھی جہالت اور ہٹ دھرمی کی حد یہ ہے کہ کوئی سنی مسلمان کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، میلاد وغیرہ کا عقیدہ تصور رکھتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں کہاں ہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو یا میلاد مناؤ۔ کوئی سنی میلاد کی محفل منعقد کرے تو کہتے ہیں اس کے ثبوت میں بخاری شریف کی حدیث لاؤ، اور جب دلیل میں ان سے سنی مسلمان یہ کہتا ہے کہ احادیث صحیحہ سے ایصال ثواب کا جواز ثابت ہے اور یہ حکم عام ہے، لہٰذا ہر اس طریقے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے، یہ حکم عام ہے، جس طرح چاہو پڑھو، بیٹھ کر پڑھو یا کھڑے ہو کر پڑھو۔ دھیان دیں، ہم بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، لیکن کسی ایک ہیئت، ایک خاص شکل کے ساتھ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے۔ ایصال ثواب کا جواز عام ہے، جب چاہو کرو۔ غوث پاک کے نام سے ہم 11ویں کے ایصال ثواب کرتے ہیں اور 11ویں تاریخ کے علاوہ میں بھی کرتے ہیں، 11ویں کو واجب نہیں سمجھتے۔ جب اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں تو وہ کچھ ناسمجھ لوگ اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تم قرآن شریف یا بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ 11ویں تاریخ کو غوث اعظم کے نام سے فاتحہ کروانا جائز ہے، اور قرآن یا بخاری شریف میں یہ کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اس طرح کی جہالت و ہٹ دھرمی کی مثالیں بہت پیش آتی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے، دھیان دیجیے گا، اب میں آ رہا ہوں عنوان پہ، کہ کسی بھی نئی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا شرعی اصول بیان کر دیا جائے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو اور عوام اہل سنت و جماعت اہل بدعت فرقوں مثلا وہابیہ، سلفیہ، دیوبندیہ اور غیر مقلدین کے مغالطے اور دھوکے کے شکار نہ ہو۔ اسلام میں حلال و حرام کا معیار کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں دھیان دیجیے گا، بڑی اہم اور نوٹڈ بات ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو کھونس لیجیے گا۔ شریعت اسلامیہ میں حرام وہ چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا ہے، اور حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال فرمایا، اور جس چیز کا حرام یا حلال ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مذکور نہ ہو بلکہ کتاب و سنت اس کے ذکر سے خاموش ہوں تو وہ مباح ہے، بندوں کو اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھی، پنیر اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 1726 دار السلام ایڈیشن۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الضحایا حدیث نمبر 19722 19723 19724۔ ترجمہ سنیں، حلال وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی وضاحت نہیں، وہ ایسی چیز ہے جس کی اللہ نے چھوٹ دی ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، کوئی پابندی نہیں۔ حدیث سنیے ایک اور، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها
वहद्द हुदूदन फला तअतद्दूहा वसकत अन अशिया मिन गैर निसियान फला तबहसू अन्हा। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 197, बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी बाबु मा लम युज़कर तहरीमुह हदीस नंबर 19725, सुननुद्दारक़ुतनी किताबुल अशरिबा वगैरहा हदीस नंबर 4768। बेशक अल्लाह ने कुछ अहकाम फ़र्ज़ किए हैं, उन्हें ज़ाय न करो, और कुछ हराम किए हैं तो उनका इर्तिकाब करके उन्हें पामाल न करो, और कुछ हदूद मुकर्रर किए हैं उनसे तजावुज़ न करो, और कुछ चीज़ों को ज़िक्र नहीं फरमाया बग़ैर निस्यान के तो तुम उनके बारे में बहस न करो, और अज़ ख़ुद न कहो कि वो हराम या मकरूह हैं या फ़र्ज़ हैं या वाजिब हैं, बल्कि वो तुम्हारे लिए मुआफ़ हैं, उन्हें करने की तुम्हें रुख्सत दी गई है। यानी जिनसे अल्लाह और उसका रसूल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह खामोश हो, उनका इनकार ज़िक्र न हो तो तुम्हारे लिए इजाज़त है। क़ाज़ी शौकानी ने अपनी किताब नैनुल अवतार में एक उन्वान कायम किया है, बाबुन फ़ी अन्नल अस्ल फ़िल आयान वल अशिया अल इबाहतु इला अन यरिद मनउन औ इल्ज़ामुन। तर्जमा, आयान व अशिया में असल मुबाह होना है, यानी जायज़ होना है, यहाँ तक कि उसके ममनू होने या लाजिम होने पर कोई दलील कायम हो। यानी कुरान हदीस अगर मना कर रहा है, दोनों मना कर रहे हैं, तब फिर वो मना है, खामोश हैं तो उसकी इजाज़त है, यानी वो मुबाह और जायज़ है। इस उन्वान के तहत उन्होंने 4 अहादीस बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद के हवाले से ज़िक्र की हैं, और उनसे ये साबित किया है कि जिस चीज़ के कुरान या हदीस या सहाबा ने नहीं रोका, जिस चीज़ से कुरान या हदीस या सहाबा ने नहीं रोका या अइम्मा मुज्तहिदीन ने किताब व सुन्नत से उसकी मुमानअत की कोई दलील ज़िक्र नहीं की है, उसे नाजायज़ व हराम ठहरा लेना सबसे बड़ा जुर्म है। इसीलिए मुजरिम कौन है, उसकी ज़बान में मुजरिम कहा गया। मिलादुन्नबी को का इनकार करने वाले, नाजायज़ व हराम कहने वाले, ये मुजरिम हैं, खुद फरमा रहे हैं। खैर, फिर उन्होंने ये भी ज़िक्र किया है कि अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो अहकाम शरइया कुरान हदीस के अल्फाज से या उनके मफ़हूम से निकाले हैं वो भी शरीयत में मोतबर हैं। चुनांचे शौकानी के अल्फाज ये हैं, वमन अमअनल बहस अन मआनी किताबिल्लाहि तआला मुहाफ़िज़न अला मा जाअ फ़ी तफ़सीर अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन सहाबा अल्लज़ीना शाहदु तंज़ील व हसल मिन अल-अहकाम मा युस्तफ़ाद मिन मंतूक़िही व मफ़हूमिही व अन मआनी अस-सुन्नह व मा दल्लत अलैहि कज़ालिक मुक़्तसिरन अला मा यसलुहु लिल-हुज्जा फ़ीहा फ़इन्नहु अल्लज़ी युहमद व युनफ़अ बिही व अला ज़ालिका युहमल अमलु फ़ुक़हाइल अमसार मिन अत-ताबिईन फ़मन बअदहुम। नैनुल अवतार सफ़ा नंबर 425, वॉल्यूम 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 425 और किताबुल अतइमा वस्सैद वज़्ज़बाइह दारुल हदीस अल काहिरा 2005 का एडिशन है। तर्जमा, जिसने किताबुल्लाह के मानी में गहरी नज़र डाली और उसके अल्फाज व मफ़हूम से बाज़ अहकाम हासिल किए, इस तौर पर कि किताबुल्लाह की जो तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जो नुज़ूल कुरान के ज़माने में थे उसकी पासदारी को मलहूज़ रखा। इसी तरह सुन्नत यानी अहादीस के मानी व मदलूल में गौर करके सिर्फ़ उन्हीं अहादीस से अहकाम निकाले जो हुज्जत और दलील बन सकती हैं, तो यकीनन उसका ये अमल काबिल तारीफ़ और नफ़ा बख्श है, जैसा कि मुख्तलिफ़ बिलाद व अमसार के ताबईन और तबे ताबईन फ़ुक़हा का अमल है। अहादीस करीमा से मालूम हुआ कि किसी चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम व नाजायज़ न फरमाया हो तो उसके करने की शरअन इजाज़त है। अगर इसमें नेक नियत शामिल हो तो वो इजाज़त नहीं बल्कि मुस्तहसन और मुस्तहब भी है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि आमाल का सवाब नियतों के मुताबिक होता है। बुखारी शरीफ में अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने अपनी नबी की ज़बान से अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अपनी बात को अपने नबी की ज़बान से आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कहलवा कर दीन इस्लाम के उसूल व कुल्लियात की तकमील का ऐलान फरमा दिया। याद रखिएगा, यह आयत सूरह माइदा के आयत नंबर 3 है। ये नुज़ूल के एतबार से अहकाम यानी उसूल व कुल्लियात की बातों के बाब में यह आखिरी बात है, वरना सूरह बकरा की वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, ये आयत जो है सबसे आखिरी में नाजिल होने वाली आयत है। सूरह बकरा
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہاں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 281، یہ آیت کریمہ 281 میں آیت نمبر تلاش رہا تھا، یہ سب سے لاسٹ میں نازل ہونے والی احکام اور اصول و کلیات کی آیت وہ ہے سب سے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری نہیں ہے، بلکہ اصول و کلیات کی سب سے آخری کتاب ہے۔ باقی مستحبات وغیرہ جیسے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخری میں، اس کے چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ خیر، تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کہلوا کر دین اسلام کے اصول و کلیات کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے فرما کر دین کے وہ احکام جو غیر منصوص فروع و جزیات کے فہم کی راہ آسان فرما دی، یعنی جو قطعی دلالت ہیں وہ تو الیوم اکملت لکم دینکم سے ہو گیا، باقی جو غیر منصوص ہے اس کے لیے راہ ابھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ضابطہ دے دیا کہ جس چیز کے ذکر سے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا وہ مباح ہے، اس کا کرنا جائز ہے، تو اس ضابطے کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اختتام کے بعد قیام، اسی طرح فاتحہ، تیجا، 40واں، مزارات اولیاء کی حاضری وغیرہ کو کم سے کم مباح تو کہنا چاہیے۔ ان کے مباح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ان کے حرام و ناجائز ہونے کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، بلکہ احادیث کریمہ کا عموم حکم ان کے مستحسن اور مستحب ہونے کی دلیل بتاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں ان پر لازم ہے کہ قرآن و حدیث سے ان کے ناجائز و حرام ہونے کی دلیل لائیں۔ جو سورہ بقرہ آیت نمبر 111 111 میں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم دعوی نفی میں یعنی میلاد النبی کی نفی کرنے میں تم دلیل رکھتے ہو تو لاؤ، دلیل لاؤ۔ صرف آپ کو اٹھ پٹانگ نہیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں حلال و حرام کا اور حدیث میں حلال و حرام کا معیار ہے، یہ بھی تو نہیں ہے کہ حلال و حرام کہاں ہے۔ اس لیے اگر نفی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دلیل لائیں۔ اگر قرآن و حدیث سے ان کے حرام ہونے کی دلیل پیش نہیں کرتے بلکہ الٹے ان کو جائز کہنے والوں سے قرآن و حدیث کی دلیل مانگتے ہیں تو یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے اور مجرمانہ کوشش ہے، اور جائز و ناجائز کا جو معیار حدیث پاک نے ہمیں دیا اس کی کھلی بغاوت اور خلاف ورزی ہے۔ اس ضابطے کو ایک مثال سے یوں سمجھیے، دھیان دیجیے گا، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں اور سمجھیے گا بڑی توجہ سے۔ مثلا زید نے بکر پر چوری کا الزام رکھا تو زید کے ذمہ لازم ہے کہ بکر کی چوری کو دلیل سے ثابت کرے۔ یہ الٹی بات ہوگی کہ بکر ہی سے کہا جائے کہ تم اپنے چوری نہ کرنے پر دلیل دو، اگرچہ بکر اپنے چور نہ ہونے کے ثبوت پر ہزارہ دلیل رکھتا ہو۔ بکر سے دلیل کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے کہ نہیں؟ کیونکہ زید نے دعویٰ کیا ہے چوری کا، کیونکہ آدمی کا چور نہ ہونا اصل ہے، تو جو شخص کسی کو چور کہے گا اس پر لازم ہوگا کہ اس کا چور ہونا ثابت کرے۔ ٹھیک اسی طرح حدیث کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق جن امور کے ذکر سے بشمول میلاد وغیرہ قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ مباح ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو بدعت دلالہ کہے تو وہ کتاب و سنت سے اس کا بدعت دلالہ ہونا دلیل سے ثابت کرے۔ یہ الٹی بات ہے کہ مباح کہنے والے سے الٹے دلیل مانگے۔ اس کے مباح ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عوام کو چاہیے کہ وہ حدیث شریف کے دیے ہوئے اس ضابطے کو یاد رکھیں تاکہ وہ یعنی اہل سنت و جماعت اہل بدعت، وہابی، دیوبندی وغیرہ باطل فرقوں کے گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رہیں، جو ان سے بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو تم کرتے ہو قرآن حدیث میں اس کے کرنے کا حکم موجود نہیں، اس لیے وہ بدعت و ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان خصوصاً اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ کی حفاظت فرمائے اور ہر نئی چیز کو بدعت و گمراہی سمجھنے والوں کو صحیح فہم و ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیا سمجھے آپ؟ میں نے جو معیار آپ کے سامنے رکھا، میلاد النبی، پھر اس کے بعد قیام،
اسی طرح جتنے بھی ہمارے معاملات اہل سنت ہیں، یہ ناجائز کیسے ہے؟ کیوں رویا شیطان میلاد پر؟ کیوں رویا؟ اسے معلوم تھا کہ بڑے دھوم دھام سے منائے جائیں گے آپ کی میلاد، ہمارے بعد بھی قیامت تک منائی جائے گی، ہمیشہ منائی جائیں گی۔ بلکہ حشر کا عنوان بھی اگر دیکھیں تو میرے حبیب سر اٹھائیے، وہاں بھی تو حبیب ہی عنوان ہے۔ جو مانگنا ہے مانگیے، جن کی شفاعت کرنی ہے کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ جن کو بخشوانا بخشوائیے، تو وہاں بھی تو حضور ہی ہیں۔ تو کس جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آپ روکو گے؟ دنیا میں آپ روکو گے، قبر میں بھی حضور تشریف لا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری دنیا برزخی آراستہ ہونے والی۔ حشر میں بھی اللہ پاک جو ہے بخشش کا معیار وہی رکھا ہے، مقام محمود آپ کو عطا ہو، سارے لوگ رشک کریں گے، اولون آخرون آپ ہی کی تعریف کریں گے۔ تم ان چھوٹی سی دنیا میں ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، ان ذکروں کو تم ناجائز حرام کیسے سن؟ تم مجرم ہو۔ تو جو میلاد کا منکر ہے وہ مجرم ہے، غوث پاک کی زبان پر بھی اور شریعت کی زبان پر بھی وہ مجرم ہے۔ اس مجرمانہ حرکت سے باز آؤ اور سب مل کر کے حضور کو مناؤ، کیونکہ سب کا کلمہ حضور ہے۔ حضور کی جتنی تعریف کرو گے وہ آپ کے کلمہ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی ایمان کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ نہیں اگر آپ کو کہ آپ بہترین مومن ہیں تو آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اور آپ اگر اس کو واضح کر کے کہا جائے آپ بہترین اللہ کو مانتے ہیں، اب بہترین رسول کو مانتے ہیں، اب آپ بتائیے تو آپ وہاں چہرہ نیچے کر لیں گے؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے ایمان کا پرچار خاموشی سے سنیں تو خوش ہو جائے، اور ایمان جس پر لائے ہیں ان کی تفصیل کے لیے محفل سجے بشکل میلاد تو اسے ناجائز سمجھنے لگتے؟ یہ واٹ نان سینس بات ہے۔ یہ تھنکنگ کو آپ کو پیدل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا معیار ہی نبی پاک کو رکھا، فاتبعونی، میرے حبیب جو بھی مجھے محبوب بنانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ پہلے مصطفیٰ کے پیچھے چلے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ بات آپ دھیان میں رکھیے گا، جو میں نے غلط فہمی کا ازالہ تھا اور حلال و حرام کا معیار جو تھا میں نے پیش کر دیا، غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا ہے۔ خوب منائیے، اور نماز کے وقت نماز بھی پڑھیے، نیاز کے وقت نیاز بھی کیجیے، میلاد کے وقت میلاد بھی کیجیے۔ انشاءاللہ آپ ہی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ ہی کو ملے گا دونوں جہان میں سعادتیں، برکتیں، رحمتیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ میلادی بنائے رکھے، فیوز و برکات جیلانی سے ہمیشہ مالا مال فرمائے، غوث زماں امام زماں کے صدق و طفیل میں ہماری صبح و شام کو آباد کرے، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب